یہ قرآن عظیم الشان جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، او انسان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ یہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شہنشاہ کا کلام ہے اور تمام الہامی کتابوں میں افضل ہے۔ تمام الہامی کتابوں کا خاتم ہے۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ یوسف کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس قصے کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ایک بات فرمائی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہ قصہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن میں بیان کیا ہوا قصہ ہے، عام لوگوں کی طرح قصہ گوئی کی طرح کوئی قصہ نہیں۔ عرب کے ہاں دستور تھا کہ رات کے وقت بیٹھ جاتے اور قصہ گوئی شروع کر دیتے، جھوٹے سچے ہر طرح کے قصے کہانیاں شروع کر دیتے تھے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت میں کیونکہ قصہ گوئی کے عادی تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کوئی سچا قصہ سنائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ہم احسن القصص سناتے ہیں، سچا قصہ جس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے عبرت ہے، تمہارے لیے سبق ہیں، تمہارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری اس کا شان نزول دوسرا بھی ہے، مفسرین نے دو شان نزول اس کے لکھے ہیں، دونوں بھی بیک وقت ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی قصہ سنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ یوسف کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا اللہ نے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر یہود مکہ مکرمہ آئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون شخص تھا، کون سا نبی تھا کہ جو شام سے ہجرت کر کے مصر آ گیا تھا، اور ان کے والد ان کے غم میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ نے سورہ یوسف نازل فرمائی۔